پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر زرکا صاحبہ. سینیٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. سینیٹر صاحبہ ہمیں وقت ہے، یاد ہے وہ وقت جب آپ کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، تحریک لبیک نے یوں ہی احتجاج کیا تھا اور انہوں نے سڑکیں بند کی تھی، لوگوں کو ان کے احتجاج سے شدید تکلیف ہوئی تھی. تب آپ نے اس کو برا بھلا کہا تھا، اور تب ہم نے میڈیا نے آپ کا ساتھ دیا تھا کہ ہاں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی زندگی میں یا جو ڈیلی لائف جو ان کی روٹین ہے اس میں خلل نہیں آنا چاہیے، پریشانی نہیں آنی چاہیے. آج آپ سے یہی شکایتیں مل رہی ہیں، آپ نے تو اس چیز کو کنڈیم کیا تھا، تو پھر یہ سب کچھ کیوں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیدر صاحب دیکھیے، احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے اور پرامن احتجاج ہمارا شیوا ہے، لیکن یہ سڑکیں بلاک کرنی جس میں کہ عوام کو تکلیف ہو، یہ غلط بات ہے، اور اس کے ہم تب بھی خلاف تھے. میں کل بھی اس کے خلاف تھی، کل بھی میں نے اس کے حوالے سے بات کی تھی. اور اصل میں جب صحیح، اچھی ہوتے بات ہیں کیا. ہمارے جو ورکرز ہوتے ہیں یا لوکل لیڈرشپ ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ نادانی میں اس قسم کی بات ہو جاتی ہے یا کوئی چین آف کمانڈ کو اس طرح سے، کیونکہ دیکھیے لاہور میں ایسا نہیں ہو رہا، باقی جگہوں پہ اس طرح کا نہیں ہو رہا. ظاہر ہے آپ کو دیکھیے عوام سارے یہ جو سارا پروسیس ہے، جو یہ رجیم چینج ہوا اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں کون پس رہا ہے؟ اس میں عوام ہی پس رہی ہے نا. عوام کو ہی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تابڑ توڑ مہنگائی ہے، بجلی کے ریٹ کہاں 6 گنا بڑھ گئے، پیٹرول ڈبل ہو گیا. مسئلہ کس کو ہے؟ عوام کو ہے. عوام ہی کھڑی ہوئی ہے. عمران خان صاحب اور جو ان کی جو انسانیت اور انصاف کی جو ایک تحریک ہے تو 26 سال سے چل رہی ہے، لیکن اب ان کی مقبولیت اور ان کا جو آواز ہے، جو بات وہ کر رہے ہیں، اس میں ہاں عوام ہی ملا رہی ہے، اور عوام ہی کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ان کی پذیرائی اور ان کے جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس کی پذیرائی ہے. تو عوام کو بالکل تکلیف نہیں دینی، اور اس میں خان صاحب بھی اس سے ٹوٹلی اگری کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو رکوا دیا. میں تو کل سے کہہ رہی تھی، کل شام بھی میں ایک ٹی وی چینل پہ تھی تو میں نے یہی بات کی تھی. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک پرائم منسٹر کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا اور اس کی ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. اور ایک آئی جی یا کوئی بھی کسی ادارے کا افسر، وہ ادارہ کون ہے؟ کوئی بھی ادارہ ہو، ایک اور ادارہ بھی ہے جس کے افسر کا نام نہیں آپ کے ٹی وی چینلز پہ لیا جا رہا. کیوں جی؟ پرائم منسٹرز کو تو آپ رولتے ہیں عدالتوں میں، سڑکوں پہ، اور جب آتے ہیں آپ کے اداروں کے افسر، ادارے بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے، اداروں کے افسر بھی ہمارے لیے قابل عزت ہیں، لیکن کوئی ابو دا لا نہیں ہے، کوئی ایسا انٹچبل نہیں ہے، کوئی ایسی سیکرڈ کاؤ نہیں ہو سکتی پاکستان میں جس کو ہم، کیونکہ وہ کسی ادارے سے منسلک ہے یا وہ کسی افسر سے منسلک ہے. کیوں بھائی؟ ہم سب پاکستانی سٹیزنز ہیں، ایکول سٹیزنز ہیں، فرسٹ ریٹ سٹیزنز ہیں اس ملک میں. اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آپ باپ صحیح کہہ رہے دادا ہیں. نے اس ملک کے لیے اپنا خون بہایا ہے، تو ہم سب کا حق ہے. اور ایک پرائم منسٹر جس کے اوپر اٹیمپٹڈ اسیسینیشن ہوئی ہے، آپ اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے. اور آپ کے آئی جی صاحب جو ہیں، جو ہمارے اداروں کے افسر ہیں، وہ کس بیسس کے اوپر اس کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہیں کہ جی یہ تو نہیں کٹ سکتی؟ یہ کون سی بات ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد یہ بات حق ہے مدعی کا. کہا گیا ہے کہ مدعی جو بھی ایف آئی آر لکھوائے وہ لکھے، اس کے بعد انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا عدالت کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو خارج کرے. آپ ایف آئی آر تو کاٹیں. فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کیوں نہیں اس ملک میں درج ہو رہی؟ یہ ایسا کیسا نظام ہے جہاں پر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی؟ 6 دن ہو گئے ہیں. یہ کس قسم کا ظلم ہے؟ اس لیے جب اس اچھا، when قسم it کے comes to ظلم ہوں گے، جب سینیٹر صاحب انٹچبلس کی جب بات ہوتی ہے نا، تو یقین کریں یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں پاکستان کی بربادی کا سبب ہے. یہ انٹچبلس پہ جب بات کرتے ہیں نا، 70 سال سے ہم یہ کر، مجھے یاد ہے کہ یہ ادارے کے بہت بڑے افسر، سینئر افسر تھے، پاپا جونز کے مالک، ان پہ الزام لگا، اور چونکہ آپ ہمیشہ کہتے تھے ہر چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن آپ نے تحقیقات کیسے کی کہ عمران خان صاحب نے ان کو بلایا، ان سے 2-4 سوال پوچھے، انہوں نے ان کو بغیر ثبوت کے مطمئن کر دیا اور کوئی انکوائری نہیں ہوئی. ایک یہ. دوسرا میں انٹچبلس پہ آتا ہوں اب. پھر ایک اور وہ لیک آتی ہے، پنڈورا لیک آتی ہے. اس میں کوئی کمیٹی بنائی گئی تھی کسی زمانے میں کہ جناب ان کو جیسے پاناما لیکس میں نام آئے تھے، ان کا بھی ایسے چٹا کھٹا قوم کے سامنے رکھا جائے گا. آپ نے ایک سیل بنایا جس نے انکوائری کرنی تھی، انویسٹیگیشن کرنی تھی، اس سیل کا آج تک نہیں پتا. ایک ثانیہ ساہیوال پہ آ جاتے ہیں.
اداروں کے لوگوں پہ FIR کیوں نہیں کٹ سکتی؟ سانحہ ساہیوال کے وہ جو لواحقین تھے نا، ان کو آپ لوگوں نے یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ نے چند پیسے دے کے چپ کرا دیا. جن جن کے انہوں نے نام لیے تھے نا، جن جن کے انہوں نے الزام لگا، وہ پولیس والے جن کی ویڈیو میں شکلیں نظر آ رہی تھی، ان پولیس والوں کو آپ کے دور میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکا. اب آ جاتی ہے مشرف، سب سے بڑا انٹچبل. مشرف کو سزا مشرف کو سزا مل رہی تھی، اور مشرف کا دفاع کرنے کے لیے آپ لوگ سب سے پہلے، آپ کی گورنمنٹ اس وقت کی جو ہے وہ کھڑی ہو کے آ گئی تھی. تو جج کے آپ نے کہا تھا جج پاگل ہے، وہ جس جج نے وقار سیٹھ صاحب کو پاگل کہہ دیا تھا آپ کے اس وقت وزیر قانون نے. انٹچبلس کو آپ نے بھی پروٹیکٹ کیا ہے، ہر بندہ اپنے زمانے میں کرتا ہے. پھر اپوزیشن میں جا کے اب آپ اگر یہ شکایت کریں تو یہ انفیئر نہیں ہے؟ دیکھیے علی حیدر صاحب، جو آپ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں، آپ تو میڈیا والے ہیں، بیانیہ بنانا آپ کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن بات پھر یہ ہے کہ سوال یہ کیا، بیانیہ پاکستان تھوڑی کا بنایا. ایشو ہے. پاکستان بات یار آپ جواب دینے دیں. آپ اپنا مدعا 10 منٹ لگائے بنانے میں 2 منٹ کی بھی بات نہ کروں، یہ تو کوئی مطلب فیئر نہیں ہے نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے پاکستان 75واں سال ہے. پاکستان کی ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ نے انٹچبلز، آپ نے تو ابھی 2 دن پہلے، آپ ابھی تک انٹچبلز کا نام نہیں لے رہے ٹی وی پہ. کیوں نہیں لے رہے؟ کیوں بیپ آؤٹ ہو جاتا ہے آپ کا نام؟ آپ بھی تھوڑی ہمت دکھائیے. نہیں دکھا سکتے نا، آپ اپنے دائرہ کار میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اسی طرح جب حکومت تھی، عمران خان صاحب نے تو حکومت سے نکلنے کے بعد کہا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے لینی ہی نہیں چاہیے تھی یہ حکومت، اور اگلی دفعہ نہیں لوں گا اگر 2/3 میجورٹی نہ ہوئی. مجھے اندر بند کر کے باہر جو کچھ ہوتا تھا میں دیکھ رہا ہوتا تھا. تو اس سے زیادہ آپ کو کیا ایڈمیشن چاہیے؟ دیکھیے میں تو سیدھی بات کرتی ہوں، پاکستان تحریک انصاف کا اکاؤنٹیبلٹی مین نیریٹو تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف اکاؤنٹیبلٹی پہ کچھ نہیں کر سکی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو نیب کو کنٹرول کرتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نیب کے اوپر شہزاد اکبر کو بٹھایا ہوا تھا؟ میں تو آپ سے سیدھی بات کر رہی ہوں. اور یہی پاکستان یہ کا تو المیہ ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا، یو کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. ہم اس ملک میں ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس سمت میں جانا ٹھیک. ہے، ہمارا گول کیا ہے. ہم آپس کی اچھا چھوٹی ویسے، چھوٹی تیری میری انا کے چکر میں ہاں ملک کو نہیں، ذلیل ہم تو کرتے ہیں، یہ ملک سوال، کو تباہ کرتے آپ کے ہیں. پاس یہ آپ کے اتنا پاس اختیار تھا انٹچبلس کو، آپ کچھ نہیں کر سکے تو سر میں تو میں کیا کر لوں گا؟ آپ کے پاس حکومت تھی اور خان صاحب کہتے تھے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، الف سے لے کے یہ تک ذمہ داری میری ہے. آج آپ کبھی کہہ رہے ہیں نیب کس کے کنٹرول میں تھی، اس سے آپ پہ وہ مرضی ہے آپ کی، تب آپ کے پاس اختیار تھا. خیر انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور ہم وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ڈاکٹر سرکا ہمارے ساتھ موجود تھی، انتہائی متعلق گفتگو ہونے کی، لیکن ڈیفینیٹلی سوالات تو پھر ہوتے ہی ہوتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ایک وقت سے ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہے. ملکی حالات اب کی جانب جا رہے ہیں، صورتحال سمجھ نہیں آ رہا. رانا افضل صاحب ہے، رانا صاحب بہت ہی قیمتی وقت کا. رانا صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ کیونکہ ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کی گورنمنٹ بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے یہ احتجاج، یہ دھرنے، یہ جلاؤ گراؤ، یہ سڑکوں کا بلاک ہونا، یہ ایک دن خود ہی بیٹھ جائے گا. حالانکہ ایسا ہو نہیں رہا، اس میں دن بدن شدت آتی جا رہی ہے. دیکھیں حکومت تو ہر لحاظ سے تعاون کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تو وزیر اعظم نے جو ہے اس انسیڈنٹ کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی بات کی کہ فل کورٹ جو ہے وہ فارم کر دے. وزیر اعظم نے تو اس حد تک کہا کہ آپ کا اگر شوق ہے میرے پہ FIR کاٹنے کا تو آپ ضرور کاٹیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ نہیں کٹی، ان کی اپنی حکومت وہاں موجود ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5-10 لوگ جو ہیں کوئی ایک جنکشن جو سڑک کا ہے اس کو آگ لگا کے بلاک کر دیتے ہیں، تو پولیس، پنجاب پولیس اس میں ملوث ہے، پنجاب حکومت اس میں ملوث ہے، اس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ان جتھوں کو جو ٹریفک بلاک کر رہی ہے. اور جس طرح موٹر وے آج آپ نے دیکھا کہ بند کر دی گئی، کتنے لوگ تھے؟ 20 تھے، 30 تھے، 40 تھے. یعنی کہ اگر پنجاب حکومت نہ چاہتی کہ موٹر وے بلاک ہو تو وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو یہ خود شہریوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. لیکن ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے وہ تب بنتی ہے جب وہ اسلام آباد کیپٹل کی ٹیریٹری میں آئیں گے، تو تب ہم جو ہے وہ ضرور
جو قانون ہے جس طریقے سے ہے اس کو نافذ کر سکتے ہیں. ابھی تک جو شہریوں کی زندگیوں میں خلل ڈال رہے ہیں وہ تو یہ خود پنجاب حکومت ڈال رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ گلو بٹ کہتے تھے پولیس کو ہمارے پچھلی دور حکومت کے اندر, تو آج یہ سب نے پولیس کو, بلکہ پنجاب حکومت جو ہے وہ گلو بٹ بن چکی ہے اور وہ ایک عام شہری کو جو ہے وہ تنگ کرے. دیکھیں ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے, ان کو اپوزیشن کرنی چاہیے ہے, اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے ہے. ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ غیر آئینی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ثالثی الیکشن کی جو ہے وہ ایسا ادارہ کرے جس کا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور پھر یہ ایک عالمی سازش کا ڈرامہ رچا کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشنز کی ڈیٹ پہلے دے دو. تو ایسے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کی اس ڈیمانڈ. یہ سر یہی پرابلم ہے. دیکھیں آپ کی ایک لمحے کے لیے لیٹ سے زوم آپ کی بات مان لی جاتی ہے سر کہ ان کی ڈیمانڈ ٹھیک نہیں ہے, لیکن سر پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے سر, اور اس کا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد بند ہوگا. تاریخ اب کل کی آ چکی, اسلام آباد بند ہوگا. ہاں محمد بن سلمان بھی آ رہے ہیں, تب بھی بدمزگی ہوگی. یہ تمام معاملات ایک ساتھ ہونے جا رہے ہیں. وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, ایک علیحدہ بحث ہے, بٹ وہ کر رہے ہیں. ان کے اس کیے کو آپ اس طوفان کو روکیں گے کیسے سر؟ اس کے لیے اس کا لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں پنجاب حکومت یا کے پی کے حکومت ان کی ہے, پی ٹی آئی کی ہے. اگر وہ وہاں شہریوں کو تکلیف دے رہے ہیں, وہ غیر قانونی طور پہ لوگ, اگر کوئی گروپ جو ہے وہ سڑکیں بند کرتا ہے اور پولیس اس کی معاونت کرتی ہے, یا پنجاب حکومت یا کے پی کی حکومت اس کی معاونت کرتی ہے, تو یہ عوام کو جواب دہ وہ ہیں, وہ جواب دہ ہیں. پنجاب کی جو حکومت ہے وہ پنجاب کے شہریوں کے لا اینڈ آرڈر کے لیے جواب دہ ہیں, ان کو تکلیف دینے کے لیے جواب دہ ہیں. اگر کے پی کے کی حکومت ہے اور وہ شہریوں کو تنگ کر رہی ہے اور وہ 5-10 لوگوں کو اجازت دے رہی ہے کہ وہ سڑکیں بلاک کرے, یہاں تک تو یہ سین بھی دیکھے گئے کہ 2-4 ٹرک لگے ہوئے, بندہ بھی کوئی نہیں ہے اور سڑک بلاک ہے. تو اگر وہ یہ تکلیف عام شہریوں کو پہنچا رہے ہیں تو یہ اپنا تماشا خود بنا رہے ہیں. اس میں ہم جو ہے ہم نے تو ان کو وارننگ دی حکومت کو, دونوں کے پی کے کی بھی حکومت. اسیوم کیا جائے سر کہ فی الحال یو ول سٹ بیک, گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ جو پیچھے بیٹھ کے فی الحال تماشا دیکھے گی تاکہ یہ اپنے بھار پہ خود گرے. اب اس سے ملک کو جو نقصان ہوتا ہے وہ بھلے ہو. دیکھیں نقصان ہم نہیں پہنچا رہے, نقصان یہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے نقصان لوگوں کو پہنچا رہے ہیں. ہم تو ان کو وارن کر رہے ہیں کہ ایسے مت کریں, پھر ہم کورٹ کو بھی مدعو کریں گے کہ کون سا تماشا لگا ہوا ہے ادھر کہ عام شہری کے حقوق مارے جا رہے ہیں. آج دیکھا آپ نے کہ ایک عورت بھڑک پڑی, کسی کو ایمرجنسی میں ہسپتال جانا ہے, کسی کو کالج جانا ہے, کسی کو اسکول جانا ہے, اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو رستہ دیا جائے, اور اگر 5-10 لوگ اس کو بلاک کر دیتے ہیں تو یہ تو گناہ پی ٹی آئی کی خود اپنی حکومت کر رہی. چلے سر مان لیا سر کہ یہ گناہ بھی کر رہے ہیں, نقصان یہ پہنچا رہے ہیں, آپ لوگ نہیں پہنچا رہے, مگر نقصان پہنچانے سے روکنا کام آپ کا ہے. اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے, وہ ہے گورنر راج کا. کہ گورنر راج کی طرف بات جا سکتی ہے, سوچا جا رہا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں یہ جس طرح گورنر صاحب نے کہا کہ یہ ایک انتہائی قدم ہے, یہ ایک ایکسٹریم اقدام ہے, لیکن اگر یہ اس طرف مجبور کریں گے کہ یہ شہریوں کے رائٹس کو مجروح کریں اور یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو قابو نہ کر پائیں, تو پھر یہ ایک آپشن تو موجود ہے آئینی طور پہ کہ جس کو استعمال کر کے لا اینڈ آرڈر کو بحال کیا جائے. لیکن یہ ایک انتہائی قدم ہے, یہ آپشن اویلیبل ہے, لیکن اس کو ابھی استعمال کرنا ہے نہیں کرنا اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن دیکھیں پھر میں ریپیٹ کروں گا علی کہ ہم تو اویلیبل ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے اپنا رول ادا کرے, یہ اسمبلیوں میں آئے, ہم ویلکم کریں گے. ہمارے پہ انہوں نے الزامات لگائے, ہم نے کہا آپ جوڈیشل کمیشن لے لیں. ارشد شریف کا معاملہ ریز کیا ہم نے, وہ بھی سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا. تو ہم تو ہر لحاظ سے فلیکسیبل ہیں, لیکن اگر یہ انہوں نے سوچ لیا ہے, یہ دھان لیا ہے کہ ہم نے اپنے شہریوں کو تکلیف دینی ہے, پولیس کو کی آنکھیں بند کرنی ہے, بیوروکریسی نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں نبھانی اور عوام کو تکلیف پہنچانی ہے, اور اس سے کوئی ان کو اگر سیاسی مفاد مل رہا ہے تو وہ اب آپ کے سامنے. چلے رانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین. ارشد شریف صاحب کے قتل کی انکوائری کا کیا بنا, ان کے لواحقین کیا مطمئن ہے جس طرح سے پوری انکوائری کی جا رہی ہے؟ ایک وقفے کے بعد بات کریں گے.
ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब की शहादत को टारगेट किलिंग करार दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए कीनिया से टीम वापस आ गई है। अब तक के हकायक से वाज़ेह है कि अरशद शरीफ को गलत शनाख्त नहीं बल्कि हदफ बनाकर कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ पर फायर करने वालों को यह मालूम था कि अरशद कौन है और किस साइड पर बैठे हैं। बादियो नजर में अरशद शरीफ का कत्ल मिली भगत लगता है। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला ने कहा कि कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ साबित नहीं होता कि अरशद शरीफ को गलत शनाख्त पर कत्ल किया गया। कीनिया की पुलिस से पैसे लेकर भी काम कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ये कत्ल है तो बज़ाहिर दो बंदे वकार और खुर्रम इससे बाहर नहीं है। तवक्को है कि कीनिया जाने वाली तहकीकाती टीम की ब्रीफिंग के बाद मुल्ज़िमों तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि कीनिया के हुकाम से मेरी मुलाकात हुई, या वज़ारत ख़ारिजा को कहेंगे कि कीनिया के सफ़ीर हुकाम को कहें कि फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि कत्ल केस की तहकीकाती टीम को दुबई जाने का भी कहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ शहादत की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को खत लिख दिया है। खत में अरशद शरीफ के जाँ हक होने के हकायक जानने के लिए तमाम जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई। खत के मुताबिक कमीशन 5 सवालात पर खास तौर पर गौर कर सकता है। नंबर 1, अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलत कारी की। नंबर 2, कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी अरशद शरीफ को मिलने वाली जान को खतरे की किसी धमकी से आगाह थी या नहीं। नंबर 3, अरशद शरीफ की जान को खतरे की इतला थी तो इससे बचाव के लिए क्या इकदामात किए गए। नंबर 4, वो क्या हालात और वजूहात थे जिसकी बिना पर अरशद शरीफ यूएई से कीनिया गए। नंबर 5, फायरिंग के वाकयात की असल हकीकत क्या है। नाज़रीन, क्या अरशद शरीफ की मौत वाकई गलत शनाख्त का मामला है या फिर किसी मुजरिमाना खेल का नतीजा। खत में कहा गया कि अरशद शरीफ के कत्ल पर वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों पर शुकूक व शुबहात जाहिर किए गए हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करने के लिए आज इस वक्त प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है, बल्कि तो मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से उनसे ताज़ियत भी करूंगा। पूरी कौम आज उनके गम में शरीक है और पूरी कौम जो है वो इस पर गमजदा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अरशद शरीफ साहब की अहलिया जवेरिया सिद्दीकी साहबा। जवेरिया साहबा, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त निकाला। अर्ज ये है कि जो अभी तक तहकीकात की जा रही हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं कि जवेरी साहबा से दोबारा राब्ता हो सके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी, जवेरिया साहबा से राब्ता बहाल हो चुका है। जवेरिया साहबा, अगेन मैं मशकूर भी हूँ, ताज़ियत भी कबूल कीजिए हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। ये हमारे लिए इससे बड़ा सदमा शायद ही कोई और होगा। अर्ज ये है कि क्या अभी तक की जो तहकीकात की जा रही हैं आप उससे मुतमईन हैं? जो तहकीकात कीनिया में हो रही हैं और जो तहकीकात पाकिस्तानी टीम कर रही है, मैं दोनों से मुतमईन नहीं हूँ। और ना ही हमें लूप में रखा जा रहा है और हमसे हर चीज छुपाई जा रही है। यहाँ तक कि हमें अभी तक दोनों हुकूमतों ने उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अगर आप लवाहिकीन को ही लूप में नहीं रख रहे, ना उन्हें कुछ बता रहे हैं, तो फिर आप जो है किस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दोनों मुल्क की तहकीकाती टीम्स का यही हाल है। तो जवेरिया, आपको क्या मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो तो ये कह रही है कि हम मौजूदा जो यूनियन गवर्नमेंट से राब्ते में है, क्या आपके राब्ता करने के बावजूद भी उन्होंने आपको लूप में रखना मुनासिब नहीं समझा? राब्ता हुआ है कीनिया में और उनकी जो हेड हैं पुलिस की और इंटेलिजेंस के, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कोई ताउन नहीं किया और ना ही किसी किस्म की जो है वो मालूमात शेयर की हैं। और जो हाई कमीशन है उनके भी यही हालात हैं। ठीक है। अच्छा, जवेरिया, अगेन मैं कहता हूं कि शायद इस वक्त आप जो कह रही हैं वही ठीक है, क्योंकि जिस तरह से अरशद भाई का एक तकरीबन हर सहाफी से ताल्लुक था, मेरा तो उस्ताद की तरह एक ताल्लुक था, मेरे उस्ताद है। लेकिन हम चाहेंगे कि पहले तसल्ली आपकी हो और अरशद भाई की वालदा की हो। आपका क्या है, आप किन पैरामीटर्स पे तहकीकात चाह रही हैं? क्या आपका कोई सेट पैरामीटर है कि जी ये चीजें जो है सबसे पहले पता की जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए?
یہ پوری فیملی کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہائی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کی تحقیقات کرے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے اور جلد جو ہے اس کا قیام ہو جائے گا۔ اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو جرنلسٹک فورمز ہیں اور جو ہیومن رائٹ کمیشن ہے UN کا، وہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کرے تاکہ ہمارے جو ارشد ہیں ان کو جسٹس مل سکے۔ کینیا کی گورنمنٹ سے کیا شکایت ہے آپ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ کینیا کی گورنمنٹ بھی آپ کو لوپ میں نہیں رکھ رہی ہے، یا جن پیرامیٹرز پہ آپ چاہ رہے ہیں وہ اس طرح تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہی ہے؟ مجھے اس سے کوئی امید نہیں ہے کسی قسم کی بھی، اور جو ان کی پولیس کے جھوٹ ہیں وہ ہر روز اپنا بیان بدل لیتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں نے تو پہلے دن یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو ہے وہ کیس نہیں ہے۔ میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، اسیسنیٹ کیا گیا ہے، اور یہ بطور بیوی میرا جو ہے وہ ایک شک تھا۔ جی لیکن اب میں چاہوں گی کہ ایک اعلیٰ سطحی جو جوڈیشل کمیشن ہے، اور اگر انٹرنیشنل طور پر اس کی تحقیقات ہو تو وہ تمام حقائق کو سامنے لائیں۔ لیکن یہ جو مسٹیکن آئیڈینٹی والی بات ہے یہ ہم پہلے دن ہی رد کر چکے ہیں، کیونکہ میرے ہسبینڈ ایک ریپیوٹیڈ جرنلسٹ تھے، ڈسٹنکشن کے ساتھ انہوں نے میڈیا اسٹڈیز میں جو ہے وہ ماسٹرز کیا اور تحقیقاتی سٹوریز کو وہ سامنے لاتے تھے۔ تو اس طرح ان کو جب ٹارگٹ کیے جانے کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں، اور جو وہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم کسی بچے اور کسی گاڑی، وہ بچہ نہیں تھا، وہ کوئی 24 سال کا لڑکا اپنے باپ کی گاڑی لے کے گیا ہوا تھا، اور وہ گاڑی بھی کوئی اور تھی۔ اور اگر کسی گاڑی کو روکا جاتا ہے تو اس کے جو ہے ٹائر پہ فائرنگ کی جاتی ہے، تو ٹائر پہ کیوں نہیں کی؟ اچھا، دوسرا جھوٹ یہ بولا گیا کہ اندر سے فائر ہوا، تو پھر کون زخمی ہوا اس سے؟ کہاں ہے وہ پولیس والے؟ سامنے لائے جائیں، ان کو ہمارے ملک کے حوالے کیا جائے، ہم ان کو پھانسی کی سزا دیں۔ کہاں ہے وہ پولیس والے اگر انہوں نے یہ کیا ہے؟ یہ پراپر اسیسنیشن کی گئی ہے، اور میرے شوہر کو سچ بولنے کی جو ہے وہ سزا دی گئی ہے۔ میں پرسنلی مانتا ہوں کہ جو ایک ایک لفظ آپ نے جویریہ کہا ہے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ، پوری جرنلسٹک کمیونٹی، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ انتہائی مشکور ہوں آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، نئے آرمی چیف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو ہمیں آرمی چیف کی تقرری ہمیشہ ایک موضوع ہوتی ہے، لیکن اس بار کنٹروورشل بنا دیا گیا۔ اس وقفے کے بعد بتائیں۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ نئے آرمی چیف اپوائنٹ ہوتے ہیں، ابھی تک اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہو، اناؤنس ابھی نہ کیا گیا ہو، خیر وہ بات کا مسئلہ ہے۔ نئے آرمی چیف جو بھی آتے ہیں ملک میں، ان کو دو سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک یہ جو کہ آرمی خود اس بات کا اعلان کر چکی ہوئی ہے کہ وہ سیاست میں نہ مداخلت کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی سیاست میں مداخلت کے لیے ان کو مجبور کیا جائے۔ لیکن عمران خان بارہا موجودہ آرمی چیف کو بھی بلکہ فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن مجبور کر رہے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کریں۔ کس طرح؟ ارلی انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ آرمی اپنا اصول رسوخ استعمال کرے اور قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں۔ دوسرا مطالبہ نہیں ہے، دوسرا الزام ہے، وہ یہ کہ جب سے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ الزام لگا رہے ہیں، اس الزام میں ادارے کے افسران کا بھی نام لے رہے ہیں، تو کیا اور بغیر ثبوت کے نام لیے جا رہے ہیں۔ تو ادارہ اس چیلنج کو کس طرح نمٹے گا، اس الزام سے کس طرح ڈیل کرے گا؟ ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ خالد لودھی صاحب نے۔ جنرل صاحب بہت شکریہ۔ جنرل صاحب سے پہلا چیلنج ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ وہ they want to drag you into politics again۔ وہ اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ کیونکہ اگر آپ ان کا مطالبہ نہیں مانتے، خان صاحب سڑکوں پہ انتشار قائم رہے گا، وہاں پہ بھی فوج کو کہیں نہ کہیں شاید کردار نبھانا پڑ جائے اپنا، اور جو دوسرا ان کا الزام ہے اس کے بارے میں، یہ دونوں پہ ذرا اپنا اوپینین دیجیے گا۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فوج کو جو گھسیٹنے والی بات ہے یا کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش ہے یا دوسرے کے سر سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش ہے، یہ تو اس لیے ہو رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ فوج نے کہہ دیا ہے کہ ہم اب نان پولیٹیکل ہیں اور ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے، لیکن چونکہ لوگوں کو عادت نہیں ہے اور لوگوں کو اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اور سچ ہے، سچی بات ہے، اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ کافی دیر تک یہ کام ہوتا رہا ہے نا، اور آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، تو اس میں کچھ وقت لگے گا لوگوں کو سمجھنے میں۔ لیکن میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ صرف یہ ایک سائیڈ سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے۔ میرے دانست میں اور جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایک ٹرینگولر رسا کشی ہے۔ وہ جو باقی لوگ جن کو آپ چھوڑ رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے، وہ بھی اسی کوشش میں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ لگے رہیں اور ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ون وے یا ایسے ٹو وے ٹریفک نہیں، یہ تھری وے معاملات ہیں۔
یہ تو بات نہیں ادھر آپ کی پی ڈی ایم کی ہوگی. بات کر رہے ہیں سر یا موجودہ جی گورنمنٹ کی میں بات کر رہے ہیں, بالکل وہ بھی یہی چاہ رہی ہے آپ سے؟ کلیئرلی پی مطلب ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں. پی ڈی ایم پوری کوشش کر رہی ہے کہ فوج ہماری سائڈ لے, اور عمران خان صاحب کی بالکل بات نہ سنے. عمران خان صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج اپنا کردار ادا اچھا کرے, جبکہ فوج کہہ رہی ہے کہ جی ہم اس میں نہیں آنا چاہتے. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو نام لے لیا گیا, میرا خیال وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا, اور نہ ہی اس کی میرا خیال ہے کہ ضرورت تھی. جب آپ انویسٹیگیشن کی بات کر دیتے ہیں تو انویسٹیگیشن میں پھر بعد میں اور نام بھی تو آ جاتے ہیں نا. اگر مثال کے طور پہ ایف آئی آر میں آپ نے ضروری ہے کہ کسی کو نامینیٹ کرنا ہے, آپ غیر معلوم افراد بھی ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ میرا خیر وہ ان کے وکیل ان کو زیادہ ایڈوائز کر سکتے ہیں, میں کیا کہوں. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیے ہر ایک کے ساتھ آپ نے سینگ پھنسانا کوئی ضروری تو نہیں ہے. چاہے آپ کے دل میں کسی کے خلاف کچھ ہو بھی, تو اس کا کوئی وقت ہوتا ہے, اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو اس چیز کی تو میں بالکل تائید نہیں کرتا کہ جی آپ انسٹیٹیوشنز میں سے افراد کو نامینیٹ کرنا شروع کر دیں. حالانکہ میں عمران خان صاحب کا حامی ہوں, یہ بھی میں بتا دوں آپ کے اس کے اوپر, لیکن اس چیز کی میں تائید نہیں کر سکتا. ہیلو, ہاں نہیں ان کو کوئی پرابلم ہے اس میں. ہیلو